الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں تو بینا تھا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اسی طرح سے میری آیات دنیا میں تیرے پاس آئی تو نے انہیں بھلا دیا تھا اور ان آیات سے تو اندھا بن گیا تھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى آج تجھے بھی بھلا دیا گیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور یہی سزا ہم ہر اس شخص کو دیں گے جو اسراف کرنے والا ہوگا اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر آیات پر ایمان نہیں رکھے گا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات مقدسہ ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک قانون اور ضابطہ ذکر فرمایا، اور وہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ذکر سے دو چیزیں مراد ہیں۔ نمبر ایک ذکر قرآن مجید، یہ سارا کا سارا اللہ کا ذکر ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی نصیحت ہے۔ اور نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ سورہ تغابن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ذکر کہا گیا، اور قد انزل الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم، تو وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی ذکر کہا گیا۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید اور ذکر سے مراد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سنت مطہرہ۔ تو لہٰذا قانون یہ ہوا کہ جو شخص قرآن مجید پر احکام، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے اعراض کرے گا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ قرآن مجید کے احکام سے اعراض کرنا، اس کو اپنے فیصلوں میں حکم نہ ماننا، اور معاشرت میں، معاملات میں، رہن سہن میں، خوشی میں، غمی میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارنا، اسے حکم تسلیم نہ کرنا، اس کے احکام کے مطابق تجارت کو نہ اختیار کرنا، اس کے احکام کے مطابق اپنے معاملات کو نہ انجام دینا۔ غرض یہ کہ قرآن مجید جو احکام بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، ان تمام احکام سے پہلو تہی کرنا اور اعراض کرنا، یہ قرآن مجید سے اعراض کہلائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا آخری رسول ماننے کے بعد، اللہ پاک کی جانب سے راہبر اور رہنما ماننے کے بعد تہذیب کسی اور کی اختیار کرے، طور طریقے کسی اور کے اختیار کرے، معاملات میں کہے نہیں مجھے رسم و رواج کو دیکھنا ہے،
مجھے اپنی خواہش کو دیکھنا ہے، مجھے یہود و نصارہ کی وضع قطع کو دیکھنا ہے، مجھے ان کی طرز زندگی کو دیکھنا ہے، اس کو نبی کی سنت سے کوئی پیار نہ ہو، نبی کی سنت اسے اچھی نہ لگے، تو کیا معنی ہوا؟ دو زندگیاں ہیں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنان کی زندگی، جو اللہ اور اس کے رسول کے اور اہل ایمان کے دشمن ہیں، ان کی زندگی۔ اب ایک مسلمان کے سامنے دونوں راستے ہیں، وہ اپنے نبی کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا غیروں کے راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ فرمایا جو شخص نبی کے راستے سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اور زندگی کا تنگ ہونے کا معنی کیا ہے؟ سارے اسباب ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں، امن چھن گیا۔ گھر کے اندر ایک آدمی گھر میں رہنے والا بھائی بھائی سے خوف زدہ ہے، والدین اولادوں سے خوف زدہ ہیں، ایسی وبا اللہ پاک نے، ایسی بیماری اللہ پاک نے مسلط کر دی ہے کہ ہر ایک دوسرے کو چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ گریز کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھنے سے ملنے سے گریز کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زندگی کا تنگ ہونا۔ سارے معاملات متاثر ہو گئے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے، زندگی گھٹن ہو گئی ہے، گھر کے اندر محصور پوری کی پوری دنیا ایک قید اور جیل خانے کی سی حیثیت بن گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے زندگی کا تنگ کرنا۔ سکون سے ایک آدمی زندگی گزار رہا، سکون سے باہر اس کا نکلنا آنا جانا، اپنی ضروریات زندگی کو آرام اطمینان سے پوری کرنا، لیکن وہ سب کچھ تعطل کا شکار ہو جائے اور آدمی ایک جیل اور قید خانے کی طرح رہ رہا ہو، تو یہ کیا ہے؟ زندگی کا تنگ ہونا ہے۔ تو اس کا سبب کیا بتایا؟ اللہ کے احکام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے اعراض کرنا۔ تو ہر آدمی اس بات کو دیکھے اور زندگی کا محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہیں میں نے اعراض تو نہیں کیا ہوا ہے، کہیں میرے گھر کے اندر قرآن مجید سے اعراض تو نہیں برتا جا رہا؟ کتنے دن گزر کے میں نے تلاوت نہیں کی ہے، کتنے دن گزر کے میں نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، میں نے سمجھا نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنا قرآن مجید کو سیکھے نہ، اس کا معنی نہ سیکھے، اس کا تلفظ نہ سیکھے، اس کی تلاوت نہ کرے، اسے تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے کہ اللہ نے یہ عظیم الشان کتاب کیوں بھیجی ہے، جبکہ صاف صاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں سے خلاصی کا راستہ پوچھا گیا، کیا؟ کہا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں تم سے پہلے لوگوں کے بھی حالات ہیں، آنے والے مسائل کی پیشن گوئی ہے، اس میں تمہارے زندگی کے ہر معاملات کے متعلق ہدایات موجود ہے۔ تو یہ قرآن سے جو اعراض کرے گا اس کی زندگی اللہ تنگ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے جو اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی کیا سزا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے اندھا اٹھائیں گے آخرت میں، نابینا ہوگا۔ آج جو قرآن سے اندھا بنا ہوا ہے، سنت مطہرہ سے اندھا بنا ہوا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ درخواست کرے گا، وہ التجا کرے گا، میرے پروردگار لما حشرتنی اعمی، آج آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میرا کیا جرم تھا؟ حالانکہ دنیا میں بینا تھا، میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، میرے احکامات تیرے پاس آئے تھے، میری نشانیاں آئی تھیں، پے در پہ میری نشانیاں آئی تھیں۔ آیات کا معنی احکامات بھی ہے، آیات کا معنی سنت مطہرہ بھی ہے، آیات کا معنی قرآن کریم کی زندگی بھی ہے، اور آیات کا معنی تسلسل سے عذابوں کا آنا بھی ہے، ایک عذاب کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، مسلسل پہ در پہ عذابات آتے رہے، لیکن ان عذابوں سے تو نے عبرت حاصل نہ کی، فنسیتہا، تو بھولتا چلا گیا، تو بھولتا چلا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بلا دیا گیا، آج تجھے چھوڑ دیا گیا، آج تیرے لیے کوئی رحمت کا فیصلہ نہیں ہے، آج تیرے لیے کوئی بخشش کا فیصلہ نہیں ہے۔ آج جن دنیا کے اندر جن کافروں کی زندگی کو تو سامنے رکھ کر گزارتا تھا وقت، آج انہی کافروں کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ ہمارا قانون ہر اس شخص کے لیے ہے جس کی زندگی میں اسراف پایا جاتا ہے، اور جو ہماری آیات پر ایمان نہیں رکھتا، ہمارے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا، ہمارے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا، اعتماد نہیں اللہ کی ذات عالی پر کرتا، اور جس کی زندگی میں اسراف ہو۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کا ترجمہ ہم صرف فضول خرچی سے کرتے ہیں، یہی معنی ہے،
لیکن یاد رکھیے گا اسراف صرف مال میں نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے تو وہ وقت میں اسراف کر رہا. ایک آدمی اپنی جوانی کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، لغویات میں استعمال کر رہا ہے تو وہ جوانی میں اسراف کر رہا ہے. ایک آدمی مال کو ناحق جگہ پر خرچ کر رہا، بے جا خرچ کر رہا، حد سے زیادہ خرچ کر رہا تو یہ مال میں اسراف کر رہا. ایک آدمی کلام کے اندر جتنا کلام اسے ضرورت تھی کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ کلام کر رہا تو یہ کلام میں بھی اسراف ہے. یہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے، اس پر حساب و کتاب ہے. یہ بھی اسراف ہے. کھانے میں بھی اسراف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کھانے میں بھی اسراف ہے. حلال کھانا اور طیب اور پاکیزہ کھانا، وہ بھی ایک حد تک کھانا، پیٹ بھر گیا ہے اس کے بعد مزید بھی لگا ہوا ہے اور کھا رہا ہے، یہ کھانے کا اسراف ہے. کپڑوں میں بھی اسراف ہے، یہ اسراف ہے. گھروں کے اندر اتنے زیادہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو قابل استعمال ہے ہی نہیں ہے، رکھے ہوئے. خواتین کے پاس کئی جوڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کسی حاجت مند کو دے دیے جائیں تو وہ زیادہ بھلے کی بات ہے. وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، فرمایا جو ہماری آیتوں پر، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا، اعتماد نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، احکام کو تسلیم نہیں کرتا، فرمایا یہ سزا دنیا میں زندگی کے تنگ ہونے کی اور آخرت میں اندھا اٹھائے جانے کی سزا ہے. اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یہ تو صرف اندھا اٹھانے کی بات کی ہے، فرمایا اس کے بعد آگے عذاب بڑے اس کے لیے تیار ہیں جس نے قرآن سے اعراض کیا ہے. اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ قرآن سے اعراض کا ایک اور بدترین نتیجہ اس دنیا میں ملتا ہے. وہ کیا؟ جو آدمی قرآن سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہر وقت اس کا ساتھی ہوتا ہے. اس کو ہر وقت الٹے مشورے دیتا ہے، ہر وقت اس کو غلط گائیڈ کرتا ہے، غلط رہبری کرتا ہے اس کی. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. فرمایا اس کو ہمیشہ حق سے روکتا ہے اور وہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اعمال مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. ہر گناہ شیطان اچھا کر کے دکھاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوتا. تو یہ دو سزائیں دنیا کے اندر ملتی ہیں، ایک تو زندگی کا تنگ ہو جانا اور دوسرا شیطان کا تسلط. اور پھر شیطان ہر باطل راستہ اس کے سامنے ہموار کرے گا اور وہ آدمی کو اچھا لگنے لگے گا. اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، توبہ کی ضرورت ہے. اعراض سے ہم توبہ کریں، سنت مطہرہ سے جو آج تک اعراض برتا ہے ہم اس سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.